حسین کا عالم کیا ہوگا کہ جس کا گوشت بنا ہی نبی کے خون اور لعاب سے ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین سے کس قدر پیار کرتے ہیں تم سمجھ نہیں سکتے۔ میری اتوار کو یہاں سے امریکہ فون پہ تقریر تھی، فون پہ تقریر کرتے ہوئے کوئی اتنا زور و شور نہیں ہوتا، لیکن ایسا ذکر ہے حسین کا کہ میں بھی رو رہا تھا، میری فیملی بھی رو رہی۔ امام حسین کا ذکر جب بھی کرتے ہیں آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ امام حسین کا دین پر بڑا ہی احسان ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ حضور نے فرمایا نا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین مجھ سے ہے، پیدائش سے لے کے کربلا تک حسین مجھ سے ہے، اور نبی نام ہے اسلام کا، اسلام نام ہے نبی کا۔ حضور کو نکالو گے تو کچھ نہیں بچے گا۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان نے بھی اعلان کر دیا نمازیں پڑھتے جاؤ، میں پڑھواؤں گا۔ اس کو پتہ قبول ہی نہیں ہوتی، میں روکوں گا ہی نہیں، اور جس کی قبول ہوتی ہے اس کو پڑھنے نہیں دیتا۔ اس کو کہتا ابھی رک جا، تیرا بچہ رو رہا ہے، ابھی رک جا، تجھے فلاں کام ہے، ابھی رک جا، تجھے یہ ہوگا۔ اس کو پڑھنے نہیں دے گا، اس کو روکے گا نہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال کے تم باقی کون سا اسلام اپنے پاس رکھو گے؟ تم سرکار کی عظمت اور تعظیم کو نکال کے کون سا اسلام اپنے پاس رکھو گے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ کرسچینٹی کے اندر اخلاقیات نہیں ہے؟ کرسچینٹی اخلاقیات رکھتی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہندوازم کے پاس اخلاقیات نہیں ہے؟ ہندوازم اخلاقیات رکھتی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ جوڈازم اخلاقیات نہیں رکھتی؟ وہ اخلاقیات رکھتی ہے۔ تو پھر تم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ اس لیے ان کے پاس محمد نہیں ہے، ہمارے پاس محمد مصطفیٰ ہے۔ فرق صرف یہی ہے، ان کے پاس حضور محمد مصطفیٰ نہیں ہے۔ ورنہ میں آپ کو بتا دوں، میرے پاس ایک پادری آیا، گفتگو تو چلتی رہتی ہے، مجھے کہتا ہے کہ what is اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ کو پتا ہے ہماری جو مولویوں کی عادت ہوتی ہے، اگلے مجھے معلوم نہیں ہوا کہ یہ پادری، ورنہ گفتگو اس کے سٹینڈرڈ کی کرتا۔ میں نے کہا ہمارے اسلام کے اندر ہمسائے کا خیال رکھا جاتا ہے۔ حضور نے کہا کہ سالن جب پکانے لگو تو سوپ کو، شوربے کو بڑھا دو، ایک جو ہے اس کے اندر بھی چمچہ اس کے بھی بھیج دو۔ تو آگے سے معلوم ہے وہ کیا تھا؟ کہتا یہ ہماری تورات میں بھی لکھا ہو، جھوٹ مت بولا کرو، سب کی کتابوں میں لکھا ہے۔ کسی کی عورت کو تنگ نہیں کرو، سب کی کتابوں میں لکھا ہے۔ ملاوٹ نہ کرو، سب کی کتابوں میں لکھا ہے۔ خدا کی پوجا کرو، سب کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اچھے بڑوں کی عزت کرو، سب کی کتابوں میں لکھا ہے۔ تو تم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ اور فرق یہ ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہتے، اور خدا کو صرف یہی پسند ہے کہ ان کے منہ سے میرے محبوب کا نام نکلے۔ نہیں تو میں سوال کرتا ہوں، تم جواب دے دینا۔ جس صحابی نے میدان جنگ میں آ کے کہا تھا بندے نے کہ اگر میں تیری طرف سے کلمہ پڑھ کے لڑوں تو میں جنت میں جاؤں گا، حضور نے فرمایا ہاں۔ ادھر اس نے کلمہ پڑھا، ادھر وہ شہید ہو گیا۔ میرے نبی نے کہا کتنا ایزی مسئلہ تھا، ادھر کلمہ پڑھا ادھر جنت میں چلا گیا۔ اس کے پاس تو نمازیں کوئی نہیں تھیں، اس کے پاس تو نمازیں کوئی نہیں تھی۔ خدا کو یہ پسند نہیں، خدا کو یہ پسند ہے کہ میرے محبوب کی تعظیم اور عزت کون کرتا ہے، بس یہی اس کو پسند ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، ورنہ نمازیں تو شیطان کی بھی بڑی تھی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین مجھ سے، میں حسین سے، حسین مجھ سے ہے، حسین حضور کی بیٹی کے بیٹے ہیں، حسین مجھ سے ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آئی؟ کربلا تک حسین مجھ سے ہے، اور آگے اسلام پھر بچے گا تو حسین کے خون سے، اور میں حسین سے ہوں۔ اب سمجھ آ گئی؟ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے پیدائش سے لے کے کربلا تک، اور میں حسین سے ہوں کربلا سے لے کے پھر قیامت تک۔ اب حسین اپنا خون دے کے اسلام کو بچائے گا۔ لیکن بڑے بڑے دیوانے لوگ ہیں، میں جب امریکہ سے آتا ہوں تو میں آ کے تقریر کم کرتا ہوں، کسی کے پیچھے جمعہ پڑھ لیا، مجھے مظلوم نہیں تھا، میں ایک مسجد میں چلا گیا، میں نے کہا جمعہ پڑھ لیتا ہوں۔ وہ خبیث جب خطبہ پڑھنے لگا تو میرا دھیان چلا گیا، تو خطبے میں پڑھتا ہے کہ صلاۃ و سلام ہو امیر المومنین یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا، تو مولوی خطبہ دے رہا، سب بے وقوف آگے بیٹھے ہوئے۔ میں نے کہا یار یہ امیر المومنین یزید کب سے ہو گیا؟ وہ چلو کسی خوبصورت بندے کا بندہ نام لے دے، چلو بندہ اگنور کر دیتا ہے۔ وہ اتنا موٹا بد شکل فاسق و فاجر انسان کہ جس کی شکل ہی ٹھیک نہیں تھی، کہ ساری زندگی ابا بھی اس سے لڑتا رہا، اور تو اس کا نام خطبے میں لے رہا ہے، اور سب لوگ جو ہے وہ سن رہے ہیں۔ اب یہ بدعت نہیں ہے؟
اور یزید کا نام لینا بدعت نہیں. تو بس ان سے پوچھو. ابھی آج بڑی عید اس دفعہ ہوئی امریکہ میں, 3 بڑی عیدیں ہوئیں. پہلی بدھ کو, دوسری جمعرات کو, تیسری جمعے کو. میں نے پوچھا بدھ والوں تم نے عید کیوں کی؟ بولے وی آر فالوئنگ دا سعودی عربیہ. میں کہتا یو آر لیونگ ان امریکہ اینڈ فالوئنگ دا سعودی عربیہ. اور رہندے امریکہ جو فالو مامے نو کر رہے ہو, اور تم امریکہ میں رہتے ہو اور سعودی عرب کو کیوں فالو کر رہے ہو؟ بولے اٹ از ناٹ عید الاضحیٰ, اٹ از عید الحج. یہ اس کو عید الاضحیٰ نہیں بولتے. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ عید الحج ہے. بٹ صاحب سینکڑوں آدمیوں کو لے کے جاتے ہیں. بٹ صاحب سے پوچھو کوئی حاجی عید پڑھتا ہے؟ حاجی دا عید نال تعلق ہی کوئی نہیں. تو بندہ پوچھے مامو عید الحج کیویں ہو گئی؟ اوے حاجی تو عید پڑھتا ہی نہیں, پھر عید الحج کس طرح؟ چپ. میں نے کہا سیکنڈ کوسچن از دس, پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم spent 8 years in Medina Sharif offered the Eid al-Adha, but at that time Allah Ta'ala did not farz Hajj upon Muslims. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینے میں گزارے, 9ویں میں حج فرض ہوا. 8 سال تک آپ نے عید پڑھائی ہے, 8 سال تک. تو اگر یہ عید الحج ہے تو حج تھا ہی نہیں تو عید کس طرح پڑھاتے رہے؟ چپ. نہیں ایک امام نے کہا ہے. میں نے کہا تو اب بدعت نہیں. اب سوال کدھر گیا کہ حضور نے کیا, حضرت ابو بکر نے کیا, حضرت عمر نے کیا, حضرت عثمان غنی نے کیا. یہ کیا کر کے چائنا نے ایک کمپنی نکال دیا گاڑیوں کی, کیا گاڑی, اس کا نام ہی کیا. اب اور پھر ایک سنیے, 11 بجے جمعے کی نماز بھابی پڑھا دیتا ہے. میں نے پوچھا 11 بجے کیوں پڑھائی ہے, ابھی تو ٹائم شروع نہیں ہے. بولے ایک امام نے کہا ہے. تو جب تم کہو کہ میلاد شریف سب نے کیا تو ہو گیا حدیث میں نہیں ہے, حدیث کو. اور جب ہم پوچھے کہ یہ ساری بدعتیں کب آئی, بولے ایک امام نے کیا ہے. تو وہ امام نے بھی پتہ نہیں کب کہا تھا. اس لیے نوجوانوں ان لوگوں کے مسئلوں پہ غور کیا کرو. یہ تمہیں اس قدر جھوٹ بولتے ہیں دین میں کہ تم تصور نہیں کر سکتے. میں خدا کی قسم ان کی شکلیں دیکھ رہا تھا. میں امریکہ کی رویت ہلال کمیٹی کا نائب صدر ہوں. پہلے انہوں نے مجھے چنا ممبر 7واں, 5 بھابیوں کے تھے, ایک میں تھا اور ایک مفتی قمر الحسن صاحب سے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہماری بات ہی نہیں مان رہے تو سو مجھے نکال دیا. اب پھر انہوں نے بنائی, اس کا میں نائب صدر ہوں. مولویوں نے سب نے کہا مل کے کہ صدر مفتی صاحب ہے اور میں چیف جسٹس صاحب اور میں ہوں. یہ چاند کو کیا کرتے ہیں جی, سعودی عرب میں چاند نکلا اور سعودی عرب نے خود چاند غلط نکلوایا. 23 منٹ پہلے, سنیے آپ, میرا حوالہ غلط ہو تو مجھے سزا, تم تو خیر مجھے جانتے ہی ہو. 23 منٹ پہلے مکہ شریف میں سورج غروب ہونے سے پہلے چاند غروب ہو گیا. اور جب 23 منٹ پہلے غروب ہو گیا تم لوگوں نے چاند کہاں سے دیکھا؟ تو یہ ان کی ساری چیزوں پہ غور کیا کرو. دلائل کچھ بھی نہیں ہوتے ان کے پاس. یہ صرف تم لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث لے کر آؤ, خود بھی حدیث پر یہ عمل نہیں کرتے. اور جب حدیث پیش کی جائے, معراج شریف کی حدیث تھی, میں آسٹن میں تقریر کر رہا ہوں. حسن بولا کہ why are you celebrate the میلاد النبی؟ میں نے کہا it is proved by حدیث مبارکہ. بولا give me. میں نے کہا سن, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر منڈے کو روزہ رکھتے تھے. پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ منڈے کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں اس دن پیدا ہوا تھا. میں نے کہا نبی کا پیدا ہونے کے دن پہ روزہ رکھنا بتلاتا ہے کہ میلاد بنانا جائز ہے. تو آگے سے پتا کیا کہتا ہے, I don't care. جب میں نے حدیث دی تو بولا I don't care, اور جب نہیں دی تو کہتا دو. ایک کو میں نے انگلش کی کتاب دی تو بولا it is not عربی ورژن, it is English version. دیکھیں نا, دیکھ رہے ہو آپ, حدیث دو تو مانے گا نہیں, اور حدیث ہوگی تو عمل نہیں کرے گا. سر پہ پگڑی رکھنا حدیث ہے, کوئی وہابی رکھتا ہے تو وہابی سے مراد سعودی عربی والے ہیں, یہ یہاں والے چند رکھ لیتے. داڑھی ان کی اتنی سی ہے بس, پتہ لگتا ہے کہ بلیڈ کہیں سے کم ہو گیا. پوچھو تم تو قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والے ہو, یہ تم نے سڑکیں منہ پہ کیوں بنا دی ہیں؟ نبی کی سنت تو فل داڑھی تھی, یہ سڑکیں بنانا کہاں سے سیکھی تم نے؟ سر کے اوپر پگڑی رکھنا سنت تھا, تم نے اونٹ چرانے والا چھانٹا کیوں رکھ لیا اوپر؟ یہ سب چیزوں پہ غور کرو, ورنہ ایک دن آئے گا تم سے تمہارا دین چھین لیا جائے گا. تمہارے بچے کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ابا پہ فاتحہ نہیں پڑھنی. ہو تم جانتے ہو کہ کیا بولتے ہیں یہ, if you recite the فاتحہ upon کھانا food, after that کھانا is haram. اگر تم نے سورۃ فاتحہ پڑھی تو کھانا حرام ہو جائے گا.
یہ میں نے وہ چیزیں ہیں جو اپنی کانوں سے امریکہ میں سنی ہیں. اس لیے اپنے بچوں کو بتلاؤ اور سمجھاؤ، ورنہ یہ دیکھ رہے ہو ابھی تم دنیا میں کیا فساد ہو رہا ہے، یہ سب فساد انہی کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو اس لیے